کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو باغی گروہ آیا تھا جس نے آ کے مسجد نبوی پر قبضہ کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کا اصل مرکز مصر میں تھا۔ ویسے تو ان کا مرکز کوفہ میں بھی تھا، ان کا مرکز دمشق میں بھی تھا۔ یہ سارے جو حجاز کے علاوہ جتنے مراکز تھے، سب جگہ یہ کچھ نہ کچھ لوگ موجود تھے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں اسلامی اصولوں کے مطابق، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ مختلف جگہ پہ یہ لوگ موجود تھے، لیکن سب سے بڑا مرکز مصر تھا۔ اور مصر سے ہی ایک گروپ آیا تھا جنہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اور وہ شخص بھی مصر سے آیا تھا۔ آگے کہتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بتائیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو احد کے دن، غزوہ احد کے دن، جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ جو جبل رمات سے لوگ اترے تھے، اور پھر اس وقت جو مسلمانوں کے اندر ایک افراتفری پھیلی تھی، اس وقت جو جنگ سے منہ موڑنے والے لوگ تھے، ان میں حضرت عثمان بھی شامل نہیں تھے؟ اس نے پہلا سوال۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ یہ بتائیں کہ غزوہ بدر کے اندر جو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، اس کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالی موجود نہیں تھے؟ اور تیسرا سوال، بیعت رضوان جو ایک بہت بڑا ایک سرٹیفکیٹ ہے، اللہ نے قرآن میں دیا ہے، سورہ فتح کے اندر اللہ کریم نے وہاں بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ نے سب کے گناہ معاف کر دیے، سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور وہ جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے تھے وہ 1400 تھے۔ تو سوال کرنے والا کہتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہاں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے؟ اندازہ کریں، جن لوگوں نے صحابہ کے خلاف دلائل ڈھونڈنے ہوتے ہیں نا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، گویا یہ کوئی آج کے دور میں یہ کام نہیں ہوا، ہر دور میں ہوتا آیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، جہاں تک غزوہ احد کی بات ہے، غزوہ احد میں جس صحابی سے جو غلطی ہوئی، اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ فاشهدوا، میں عبداللہ بن عمر گواہی دیتا ہوں، ان اللہ عفا له وغفر له، اللہ نے وہ معاف بھی کر دیا تھا اور مغفرت بھی فرما دی۔ اگلا سوال، بدر میں، فرمایا بدر میں نہیں گئے، واقعی نہیں گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو آپ کے نکاح میں تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیمار تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا عثمان تم نے رقیہ کی تیمارداری کے لیے ادھر ہی رکنا ہے، تم نے وہاں نہیں جانا۔ ہاں وہاں اگر جنگ ہوئی تو جتنا ثواب جنگ لڑنے والوں کو ہوگا تجھے بھی ہوگا۔ اللہ، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، تمہیں بدری صحابہ جیسا اجر بھی ملے گا اور مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیوٹی لگائی اور بدری صحابہ جیسا اجر بھی اور بدری صحابہ کے جو مال غنیمت میں حصہ ہے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا، تو اس کا مطلب ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی ہے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو اصحاب بدر کی فہرست دی ہے اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہے۔ کیوں؟ وہ بدری صحابی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا تجھے اجر بھی ملے گا اور تجھے حصہ بھی ملے گا۔
رہ گئی بیعت رضوان. اللہ اکبر. پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیعت رضوان عثمان کے لیے ہی تو ہوئی تھی. اگر وہ تو اعزاز عثمان کا ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس دن حجاز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر عثمان سے زیادہ باعزت معزز کوئی شخص ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے اس سفارت پر. وہ سفیر بن کے گئے تھے. لہذا آپ نے جس کو سب سے زیادہ معزز سمجھا اس کو سفیر بنا کے بھیجا. یہ تو اعزاز ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. پھر انہی کے قتل کی افواہ پھیلی تھی اور انہی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے تھے. اور سب سے آپ نے بیعت لی تھی کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. حالانکہ حج کرنے آئے تھے, حالانکہ عمرہ کرنے آئے تھے, لیکن اسی عثمان کے قتل کی خبر کی وجہ سے, اس کی افواہ کی وجہ سے تو یہ سارا بیعت رضوان ہوئی تھی. تمہیں پتہ ہی نہیں. اندازہ کیجئے جو لوگ صحابہ کرام کے کردار پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں وہ کیسے کیسے دلائل تراشتے ہیں. لہذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اعزاز تھا سفارت, اور پھر یہ بھی اعزاز تھا کہ آپ کے لیے 1400 صحابہ کرام کو قربان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لی, بیعت رضوان. لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہ جو بیعت رضوان کر رہے ہیں ان کا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ بن جائے گا, تو کہیں عثمان محروم نہ رہ جائے. اللہ اکبر. تو پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. فرمایا ہذہ ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ. فضرب بها علی یدہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ ہاتھ جو عثمان کا قرار دیا پھر اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا. پھر بیعت کے وہ الفاظ دہرائے جو دوسرے لوگوں نے دہرائے تھے, اور دہرانے کے بعد آپ نے فرمایا ہذہ لعثمان, یہ عثمان نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں, یہ تو اعزاز تھا. اور یہ 3 جواب دینے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مصری کو کہتے ہیں اللہ اکبر, اب چلا جا مصر, چلا جا اور یہ دلائل اپنے ساتھ لے جا اور دنیا کو بتانا. اذهب بک الآن معک, اب یہ ساری باتیں لے جا مصر والوں کو بتانا کہ جو تم نکتہ چینیاں کر رہے ہو وہ تو عثمان کا اعزاز ہے رضی اللہ تعالی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کے خلاف آج آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر دور میں بدطینت شخص ایسا کام کرتے آئے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو جو اعزاز دیا ہے, دین اسلام قیامت تک جو پہنچا ہے وہ صحابہ کرام اور ان صادق و امین ہستیوں کی وجہ سے پہنچا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.